ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک محمد کے ساتھ پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، معزز علماء اکرام، آج آپ کے اس کالوکے کی جامع مسجد میں حضرت مولانا محمد عمران صاحب کے حکم پہ حاضری ہوئی. دعائیں کرو خداوند عالم میری اور آپ لوگوں کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جس بچے نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے پروردگار عالم اس بچے کو قاری قرآن بنائے، اس بچے کو عالم بعمل بنائے، اور پروردگار عالم اپنے والدین کے لیے اسے ذخیرہ بنائے، اور پروردگار عالم ان کے والدین کو دنیا میں آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے. اور مولانا عمران صاحب کی محنت، اللہ ان کی محنت کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور ان کی خدمات جو ہے قرآن کے لیے اللہ ان سے بھی ان کی نسلوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو پروردگار عالم قرآن کی دولت عطا فرما دے، جن لوگوں کو دین کی دولت عطا فرما دے. آج دنیا میں ہر آدمی پریشان پھرتا ہے، اور ہر آدمی کی تمنا ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، میری زندگی میں غم نہ آئے، میری زندگی میں پریشانی نہ آئے. عورت کیوں نہ ہو، مرد کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو. اور پھر انسان کی سوچ یہ ہے پیسہ آ جائے گا، گاڑی آ جائے گی، مکان بن جائے گا، کوٹھی بڑھ جائے گی، اور پھر میری زندگی پرسکون گزرے گی.
اس کے لیے آدمی پھر دن رات محنت کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، اور دن رات محنت کر کے پیسہ کمایا، بہترین کوٹھی بنائی، بہترین گاڑی بنا لی، بینک بیلنس بنایا، کوٹھی بنائی، اور یہ ساری چیزیں آنے کے بعد کوئی پوچھتا ہے جناب حاجی صاحب، شیخ صاحب، رانا صاحب، ملک صاحب، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ آگے سے جواب ملتا ہے جی کیا بتاؤں، زندگی میں سکون نہیں، میں اس کوٹھی کا کیا کروں، بنگلے کا کیا کروں، کار کا کیا کروں، روپیے پیسے کا میں کیا کروں جب میری زندگی میں سکون نہیں۔ اور ایک غریب آدمی ہے، گزارے مطابق آمدن ہے، چھوٹا سا گھر ہے، پر دل بڑا سکون میں ہے، زندگی بڑی پرسکون ہے، اس سے پوچھ کے دیکھو جناب زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، وہ فوراً بتائے گا جناب الحمدللہ جنت میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اور اصل چیز پتہ یہ چلا، اصل چیز کوٹھی بنگلہ نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، اصل چیز دل کا سکون ہے۔ دل کا سکون کیسے ملے گا؟ اور پلے باندھ کے لے جاؤ، یہ دلوں کا سکون کوٹھیوں سے نہیں، بنگلوں سے نہیں، یہ تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے ملے گا۔ یہ جتنے بھی انسان ہیں نا، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، پاکستان کا ہو، امریکہ کا ہو، پروردگار عالم نے دو چیزوں سے بنایا، ایک جسم ہے اور دوسری چیز روح ہے، اور اس جسم کو پروردگار عالم نے مٹی سے بنایا۔ امیروں کا جسم ہو، غریبوں کا جسم ہو، عورت کا ہو، مرد کا ہو، مٹی سے بنایا۔ یہ نہیں کیا کہ چلو امریکہ والے امیر لوگ ہیں ان کا سونے چاندی سے بنا دے، یہ پاکستان والے مقروض ہیں ان کے گھر مٹی سے بنا دے، ایسے نہیں کیا۔ چاہے امیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، سب کا جسم مٹی سے بنایا، اور اس کی خوراک بھی مٹی سے بنائی، یہ پانی بھی مٹی سے، یہ کھانا بھی مٹی سے، یہ جو لباس پہنتے ہو یہ بھی مٹی سے، اور فرمایا منہا خلقناکم، اور میرے بندے میں نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں دوبارہ لوٹاؤں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک دن آئے گا حساب و کتاب کے لیے، اسی مٹی سے اٹھا کر حساب و کتاب لوں گا۔ اور دوسری چیز ہے روح، روح کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا، اور اس کی خوراک بھی بولو۔ اب تم نے سمجھ رکھا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی نہیں، طبلے نہیں، ڈھول نہیں، بلکہ اس قرآن، اس روح کی غذا اللہ نے قرآن بنا رکھا ہے۔ ایک صحابی آیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتاؤ، نسخہ بتاؤ، میرا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ ہماری تو تمنا یہ ہے نا، دھوڑے پھریں گے، کوئی ایسا نمبر دو میرے ایم پی اے سے رابطہ ہو جائے، ایم این اے سے رابطہ ہو جائے۔ وہ صحابی ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ایسا عمل بتاؤ میرا رابطہ خدا سے ہو جائے۔ قربان جاؤں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے دیوانے پروانے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھا کر، کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، غم آ جائے، انا للہ پر اللہ کی نعمتیں مل جائے تو الحمدللہ پر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے سبحان اللہ پر،
جب قدم قدم پہ اللہ کو یاد کرے گا، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ او میرے بندے، میری نعمتیں کھا کر میرا شکر کیا کر، میری نعمتوں کی نہ شکری نہ کیا کر۔ جب تو مجھے یاد کرے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میں تجھے یاد کیا کروں گا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس آدمی کا دل چاہتا ہو میری اللہ سے باتیں ہونی چاہیے، میری اللہ سے کلام ہونی چاہیے، میری اللہ سے گفتگو ہونی چاہیے، فرمایا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے کلام ہو رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اتنا اعلیٰ کلام ہے۔ فرمایا جب کوئی آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے، حافظ بنتا ہے، جو اس قرآن کو یاد کرتا ہے، نورانی مخلوق مبارکباد دینے کے لیے آتی ہے۔ وہ کتنا عظیم آدمی ہوگا جس کو مبارکباد دینے کے لیے رشتہ دار نہیں، محلے والے نہیں، دوست احباب نہیں، بلکہ مبارکباد دینے کے لیے نورانی مخلوق آتی ہو۔ ارشاد فرمایا محمد عربی اور بلند آواز سے اور محبت سے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نورانی فرشتہ آ کے ہونٹوں پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے ہونٹوں کے بوسے لیتا ہے، پیشانی کے بوسے لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ والے تو کتنا عظیم آدمی، پروردگار عالم نے تجھے ایسے ہونٹ دے دیے جن سے قرآن پڑھنے کی سعادت ہو گئی، تجھے ایسی زبان مل گئی جس سے قرآن پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو زبان سے گالیاں بکیں گے، لوگ زبان سے چغلیاں کریں گے، لوگوں کی غیبتیں کریں گے، اللہ نے تجھے ایسی زبان دے دی جس سے قرآن پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ آواز آتی ہے میری کملی والے اپنے امتیوں کو بتاؤ، اپنی امت کو سمجھاؤ، اپنی امت کو خبردار کر دو، کالوں کی میں رہنے والوں کو خبردار کر دو، یہ قرآن پڑھنے والوں کو معمولی نہ سمجھا کرو، یہ قرآن پڑھانے والوں کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ یہ تو انتخاب خدا بندی ہے، اور مسلمانوں آج تو کسی کا انتخاب کرے گا، کسی کا انتخاب پروفیسر کرے گا، کسی کا انتخاب ایم پی اے کرے گا، کسی کا انتخاب ایم این اے کرے گا، لیکن رب ذوالجلال کی قسم قرآن وہ پڑھا کرتا ہے جس کا انتخاب پروردگار عالم کرتا ہے۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ قرآن زمین کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، یہ پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، بڑے بڑے پہاڑ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اتار دیا جاتا پہاڑ بھی ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن میں کہا کرتا ہوں رب ذوالجلال کی قسم یہ پہاڑ اتنا مضبوط نہیں جتنا وہ سینہ، وہ دل مضبوط ہے جس میں اللہ کا قرآن موجود ہے۔
وہ پہاڑ بھی اتنا مضبوط نہیں جتنا قرآن کا عاشق مضبوط ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل ہے، سب کا تو رحمت اللہ علیہ، اور بلند آواز سے وقت کی حکومت سے ٹکر ہو گئی۔ حکومت کہتی ہے یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جیسے یہ مخلوق فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے اور نہیں اور لوگوں، یہ قرآن مخلوق نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ باقی ویسے قرآن باقی۔ وقت کی حکومت نے گرفتار کر لیا، اتنا مارا، اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ والے آپ کے جسم پہ اتنے کوڑے مارے گئے، اگر یہ جانور کو لگتے اس کی بھی چیخیں نکل جاتی، پر آپ کے جسم پہ کھپی نہیں، آپ کے جسم پہ لرزہ نہیں۔ فرمانے لگے او لوگوں، میں بتانا چاہتا ہوں پہاڑ بھی اتنا مضبوط نہیں جتنا قرآن کا عاشق مضبوط ہوتا ہے۔ حکومتیں بدل رہی ہیں پر مار کھانے والا ایک ہے، بڑی بڑی لالچیں دی گئی، دھمکیاں دی گئی، پر اللہ والا اپنے عقیدے سے نہ بدلا۔ جب اللہ والے کا جنازہ اٹھایا گیا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اس زمانے کی بات ہے جب موبائل نہ تھے، جب ٹیلی فون نہ تھے، اخباریں نہ تھی، خدا کی قسم ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع اللہ والے کا جنازہ پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ لوگ جنازہ لے جا رہے ہیں، علماء نے لکھا راستے میں یہودیوں کی بستی آ گئی، لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا لوگوں اتنا تو بتاؤ یہ کس کا جنازہ جس پہ لاکھوں آدمی آنسو بہا رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا تم نہیں جانتے یہ قرآن کے عاشق کا جنازہ ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں بھی تو دکھاؤ قرآن کا عاشق کیسا ہوتا ہے۔ جنازہ زمین پہ رکھا گیا، امام احمد بن حنبل کا چہرہ ننگا کیا گیا، یہودیوں نے دیکھا، علماء نے لکھا ہے 18,000 یہودیوں نے امام احمد بن حنبل کا چہرہ دیکھ کر محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے فرمایا میرے نبی، میرے کملی والے، اے میرے محبوب، یہ قرآن کو معمولی نہ کوئی سمجھے، یہ تو اتنی عظیم کتاب ہے، یہ میرا کلام ہے۔ اے میرے کملی والے، مخلوق میری ہو، امت تیری ہو، قرآن میرا ہو، وہ میرا قرآن پڑھے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھتا چلا جاؤں گا۔ کالودگی میں رہنے والوں آؤ پلے باندھ کے لے جاؤ، قرآن بھی اعلان کرتا ہے لوگوں دنیا میں بسنے والوں، آج ہر آدمی پریشان ہے، بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، آج مرد کیوں نہ ہو، عورتیں کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، کوٹھیوں والے کیوں نہ ہو، جھونپڑی والے کیوں نہ ہو، ہر آدمی پریشان ہے۔ کبھی کسی کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب تعویذ بنا دو، پیر صاحب تعویذ بنا دو، گھر سے پریشانی جاتی نہیں، لیکن قرآن کہتا او لوگوں آؤ میرے ساتھ تعلق جوڑ لو، تمہیں دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی تمہیں سکون ملے گا۔ لیکن بدنصیبی ہماری، آج 4 پیسے آ جائیں، مکان اچھا بن جائے، نوکری لگ جائے، آج ہم لوگ رب ذوالجلال کی قسم ہے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، قرآن کھولنے کی بھی توفیق نہیں۔ پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، پھر بڑے وظیفے پڑھتے ہو۔ اسی کو قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا
علی الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض۔ قرآن کہتا ہے کہ او لوگوں، جب میں کسی کو نعمتیں دے دیتا ہوں، کوٹھی دے دوں، بنگلہ دے دوں، روپیہ پیسہ دے دوں، صحت دے دوں، پھر 12 بجے تک آنکھ نہیں کھلتی، پھر نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں، ایسے بھی ظالم دنیا میں ہے جن کو جمعے کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جب نعمتیں چھین لوں، جب کاروبار ٹھپ ہو جائے، جب فیکٹریاں بند ہو جائیں، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہو جائے، سانس کی نالیاں لگ جائیں، اس وقت بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اے مالک میرا حال تو دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے اور ظالم اپنے اعمال تو دیکھ۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ سے تعلق کو جوڑ کے رکھا کر، اللہ سے تعلق نہ توڑا کر، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کر۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کو بھلا دیتا ہے، پھر وہ پروردگار عالم اپنی بے نیازی، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اور ظالموں تم نے مجھے کمزور سمجھ لیا، میں کمزور نہیں، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں پکڑنے پہ آیا پھر چھڑانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی واقعات بیان فرمائے۔ فرمایا وقارون وفرعون وحامان، اللہ نے فرمایا بڑے بڑے کھڑپینچ آئے، بڑے بڑے دنیا میں بدماش آئے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والے آئے، ایسے بھی ظالم آئے جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، آسمان والا تو چھوٹا رب ہے۔ اے مالک پھر تو نے کیا کیا؟ آواز آتی ہے میں نے اپنے نبی بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے رسول بھیجے، جاؤ ان کو سمجھاؤ، باز آ جاؤ، تکبر نہ کرو، فخر نہ کرو، ناز نہ کرو، بندے بن جاؤ۔ جب بندے نہ بنے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے میں نے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض ایسے بدماش آئے میں نے ان کے اوپر ہوا چلائی، اتنی ہوا چلی، اتنی ہوا چلی، 8 راتیں 7 دن ہوا مسلسل چلتی رہی۔ بڑے بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے طاقتور لوگ، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہوا میں تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ اور فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ایسے بھی ظالم آئے جب بدماشی پہ آئے، فرشتے نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، ایسے بھی لوگ آئے میں نے زندہ زمین میں دھنسا دیا۔ قارون بڑا دولت مند آدمی تھا، قرآن کریم نے بتایا اس کی چابیاں خزانوں کی ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ ایمانداری سے بتاؤ سمجھدار لوگ ہو، جس آدمی کے خزانوں کی چابیاں طاقتور جماعت اٹھاتی ہو، خزانہ کتنا بڑا ہوگا؟
بدماشی پہ آیا، اللہ کے نبی کی مخالفت پہ آیا۔ اب تم بھی سوچ رہے ہوگے بڑا ظالم آدمی ہوگا جو نبی کی مخالفت کرتا ہو۔ میں کہتا ہوں وہ تو ظالم تھے، آج ہم لوگ ظالم نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر کر کے پھینکتے چلے جا رہے ہیں۔ شادی ہماری سنت کے مطابق نہیں، غمی ہماری سنت کے مطابق نہیں، اٹھنا ہمارا سنت کے مطابق نہیں، جاگنا ہمارا سنت کے مطابق نہیں، کوئی عمل ہمارا سنت کے مطابق نہیں۔ ہم مخالفت نہیں کر رہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پہ اتر آیا۔ جب مخالفت پہ اترا پھر اللہ نے زمین میں زندہ دھنسایا۔ جب دھنسا تھا نا، کہنے لگا موسیٰ اچھا نہیں کیا، مجھے زمین میں دھنسا کے میرے خزانوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آواز آئی جبریل جی رب جلیل، اس کے تمام خزانے اس کے سر پہ رکھ کر زمین میں دھنسا دے۔ میں بتانا چاہتا ہوں میرے موسیٰ کو تیرے خزانے کی لوڑ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کئیوں کو اللہ نے غرق کر کے رکھ دیا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم، بندہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے جب دن رات اللہ کی نافرمانی ہو، دن رات رسول کی نافرمانی ہو، پھر اللہ کو بھی تو غصہ آتا ہے۔ وہ تیری ماں، وہ دیسی گھی کی چوڑیاں کھلانے والی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے تجھے دودھ پلانے والی، وہ ماں جو سردیوں کے موسم میں تو اگر بستر پہ پیشاب کر دے وہ بیچاری خود گیلے بستر پہ سوئے گی، تجھے خشک بستر پہ سلائے گی۔ وہ اتنی محبت کرنے والی، وہ جان قربان کرنے والی، تجھے جنم دینے کے لیے اپنی جان کو دکھوں میں ڈالنے والی، جب بچہ ماں کی نافرمانی کرتا ہے نا تو پھر وہ ماں بھی ایک دو تھپڑ بولو وہ بھی مار دیا کرتی ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتے تم دن رات میں میری نافرمانی کرو، کیا مجھے اتنا حق نہیں بنتا کہ میں زلزلے بھیج کر تمہارا دماغ ٹھیک کر دوں؟ اگر اللہ کے عذاب سے ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تمہاری تمنا ہے میرے گھر میں سکون ہو، میری اولاد فرمانبردار ہو، میری اولاد میری خیر خواہ ہو، پھر قرآن اعلان کرتا ہے او اللہ والو آؤ میرے ساتھ تعلق جوڑ لو، دنیا میں بھی امن ملے گا، آخرت میں بھی امن ملے گا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس گھر میں، جس مکان میں، جس کوٹھی میں، جس دکان میں، جس فیکٹری میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، خدا کی قسم آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی ثابت دیئے بولو تو صحیح، دعا کریے بولو۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ لوگوں جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، جس دکان میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اس میں نورانی فرشتوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے کسی نے شوق سے پڑھا ہو یار میں قرآن پڑھوں گا میرے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے، اس پہ خوشی نہیں۔ ہاں کسی کے گھر میں ایم پی اے صاحب آ جائے، ایم این اے صاحب آ جائے، سارے محلے والوں کو ایم پی اے صاحب آ رہے ہیں، ایم این اے صاحب آ رہے ہیں، اور مریم نواز آ جائے پھر تو پاؤں نہیں لگے گے زمین پہ آپ کے، کیونکہ مریم صاحب آ رہی ہے نا۔ اور میرے نبی، آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالیٰ
وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جس گھر میں قرآن پڑھا جائے نا رات کو دروازوں کو تالے لگانے کی لوڑ نہیں. کیوں؟ اس گھر کا محافظ خدا بن جاتا ہے. اس گھر کا محافظ فرشتے بن جاتے ہیں. اور جس گھر کا محافظ خدا بن جائے ایمانداری سے بتاؤ وہاں ڈاکہ پڑے گا؟ ہم لوگ تو زبانی باتیں کرنے والے ہیں نا, ہمارا عمل نہیں. میں بھی آپ لوگوں میں شامل ہوں لیکن قربان جاؤں صحابہ اکرام کے. وہ صحابہ اکرام جو زبان سے کہتے تھے عمل بھی کر کے دکھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہودی ایک آیا ملاقات کے لیے سیدنا فاروق اعظم سے سبقت رضی اللہ تعالیٰ کو, اور مدینے میں آ کے کہنے لگا کہ او مدینے والوں تمہارے صدر سے ملاقات کرنی ہے. تو صدر صاحب قائم مذاکرات کے لیے آیا میں, اور یہ وقت کی بات ہے. کبھی مذاکرات کے لیے یہودی چل کے مسلمانوں کے پاس آیا کرتے تھے, عیسائی چل کے آیا کرتے تھے. جب سے ہم نے قرآن چھوڑا, نبی کا فرمان چھوڑا, تو اس وقت سے مسلمان کوئی امریکہ کے جا کے گھٹنوں میں بیٹھ رہے ہیں, کوئی جا کے اسرائیل والوں کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں, کوئی کسی کے جا کے قدموں میں بیٹھ رہا ہے. واحد وجہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اور جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی, رب ذوالجلال کی قسم سارا کفر کام کا کرتا تھا. آج غیر مسلموں کے اشاروں پر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور کبھی مسلمان کا خون اتنا قیمتی تھا کہ درندہ بھی خون کرنے کے لیے تیار نہ تھا. اور یہ یہودی آیا, انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں نا, مدینے والوں نے بتایا کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے گئے. کہاں لکڑیاں اکٹھی؟ بڑے حیران ہوا. وہ صدر, وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کا نام سن کر کیسے کسرا میں بھی لرزہ تاری ہو جاتا ہے. یہودی بڑا حیران. انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ہر آدمی اپنے گھر کا انتظام پوری کرتا ہے. وہ یہودی سوچنے لگا بڑے کار صاحب ہوں گے, فوج ہوگی, پولیس ہوگی, گن مین ہوں گے, نہ جانے جہاں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے وہاں کوٹھی بنائی ہوگی, وہاں آرام ہو رہا ہوگا. یہودی چل دیا. آگے دیکھا نہ کوئی فوج ہے, نہ کوئی پولیس ہے, نہ کوئی پہرے دار ہے. تنے تنہا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک درخت کے نیچے اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کے آرام کر رہے ہیں. یہودی دیکھ بھی رہا ہے, حیران بھی ہو. کہنے لگے کہ آج موقع ہے, یہ وہ عمر ہے. سبقت رضی اللہ تعالیٰ اور بلند آواز سے اور محبت سے, یہ وہ عمر ہے جس کا نام سن کر بھی بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. آج موقع ہے, دیکھنے والا بھی کوئی نہیں, تلوار سے سر قلم کر دوں اور بڑا انعام مل جائے گا. جب تلوار نکالی آگے بڑھنے لگا, زمین پھٹی, دفاع کے لیے شیر نکل آیا. یہودی کی چیخ نکلی, فاروق اعظم کی آنکھ کھلی, فرمانے لگے یہودی کیوں چیخا, کیوں رویا؟ کہنے لگا فاروق اعظم کیا بتاؤں, کافروں, یہودیوں, تیرے نبی کو نہیں مانتا, قرآن کو نہیں مانتا, اسلام کو نہیں مانتا, پر سچ بولنے پہ مجبور ہوں. قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا, دفاع کے لیے شیر نکل آیا. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں اللہ کی زمین پر اللہ کا قرآن نافذ کر رہا ہوں, کیا وہ رب میری حفاظت نہیں کرے گا؟ یہ قرآن تو وہ دولت ہے جو تجھے دنیا میں بھی کام آتی ہے, قبر میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی بولو کام آئے گی. لیکن بدنصیبی ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں. راتوں کو یوٹیوب دیکھتے دیکھتے نیند آ رہی ہے, فیس بک پہ بدماشی دیکھتے دیکھتے نیند آ رہی ہے, فلمیں دیکھتے دیکھتے نیند آ رہی ہے, ڈرامے دیکھتے دیکھتے. نوجوان
تو نوجوان ہے، سفید داڑھیوں والے بھی باز نہیں آتے. اور میں کہا کرتا ہوں حاجی صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، باز آ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو ادھر آنکھوں کے سامنے ڈرامہ چل رہا ہو، فلم چل رہی ہو، بے حیائی چل رہی ہو، ادھر موت کا چھٹکا نہ لگ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. ایسا نہ ہو یا فلم دیکھتا دیکھتا موت آئے، وہاں فلم دیکھتا دیکھتا اٹھے اور سارے میدان حشر میں پتہ چل جائے گا انٹرنیشنل علماء آدمی ہے. ہر وقت دعا کیا کرو، یا اللہ درود پاک پڑھتے پڑھتے موت آئے، یا اللہ مجھے موت آئے تو کلمہ پڑھتے پڑھتے آئے، یا اللہ موت آئے تو مجھے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آئے. پہلے لوگ ہوتے تھے رات کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحیں کر کے سویا کرتے، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرتے، کوئی سورۃ ملک پڑھ کے سویا کرتا. جب سے یہ بدماش آیا ہے نا، اسی کے ساتھ ہم نے اپنا دل لگا لیا. میں نے کئی دیکھے سفید داڑھیوں والے، اب تو وہ کام کرنے کے تو قابل ہے نہیں، بیٹوں نے بھی موبائل لے کے دے دیا. میں نے کئی دفعہ دیکھا راستوں پہ وہ کرسی رکھ کر اوپر بیٹھ کر موبائل چلا رہے ہوتے. کبھی بزرگوں کے ہاتھوں میں تصویریں ہوا کرتی تھی. اس لیے کوشش کرو بھائی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. حدیث اب ٹائم بھی کافی ہوگا، بہرحال باقی باتیں پھر بعد میں ہو جائیں گی. تو سفید داڑھی ہیں، یہ سمجھ لو فصل پک چکی ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. ہاتھوں میں تسبیح ہو، زبان پہ قرآن ہو، درود پاک ہو، اور اسی حالت میں اللہ بلا لے انشاءاللہ آخرت میں بھی، قبر میں بھی کامیابی مل جائیں گی، آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم.